وہاں برتھ ڈے پارٹی چل رہی تھی۔ وہ سارے آپس میں ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے، مگر تانیہ سائڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ یار تانیہ کیا ہو جائے گا، آ جاؤ نا۔ علیزہ نے اس کا بازو پکڑا۔ علیزہ کی بات سن کے وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، تم لوگوں کو پتہ ہے نا مجھے ڈر لگتا ہے، اگر وہ جلاد آ گیا تو اس نے مجھے پھر سے ڈانٹنا ہے۔ یار کچھ بھی نہیں ہوتا، پلیز آ جاؤ۔ نہیں، حمزہ نے اس کا بازو پکڑا تھا، ایک دم سے اسے کھینچ کے اسٹیج پر لے آیا۔ اس وقت وہ سارے کزن لان میں تھے، بڑے گھر کے اندر تھے۔ انہوں نے تو انہیں ہمیشہ کھلی چھوٹ دی ہوئی تھی کہ وہ جائیں جا کے اپنی زندگی انجوائے کریں، اور وہ ہمیشہ کی طرح اپنی زندگی انجوائے کر رہے تھے۔ بار بار عبید کو دیکھ رہی تھی، شاید کہیں سے عبید آ جاتا اور اسے ڈانٹ دیتا۔ اچانک اسے حمزہ نے اپنے قریب کیا، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا۔ حمزہ کیا کر رہے ہو تم؟ ابھی عبید وہاں پہ ہی تھا جب وہ حمزہ کے ساتھ ڈانس کرنے لگی، اور ہمیشہ سے جو ان کے درمیان مذاق چلتا تھا، بہت اونچا اونچا میوزک چلا ہوا تھا۔ ارد گرد سے رنگین لائٹ پڑ رہی تھی، وہ سب گنگنا رہے تھے، اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ ارد گرد سب کی آوازیں تھیں، وہ سارے مسکرا رہے تھے، میوزک پہ ناچ رہے تھے۔ یہاں یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ جب انہیں گرجدار آواز آئی تو ایک دم سے ڈر گئی تھی، حمزہ سے دور ہوئی۔ وہ بس ویسے ہی حمزہ کے قریب کھڑی ہوئی تھی۔ عبید نے غصے میں اس کی کلائی کو دبوچا، خونخوار نگاہوں سے باقی سب کی طرف دیکھنے لگا۔ تم لوگوں کو ذرا شرم نہیں آتی؟ یہ تم لوگوں کا گھر ہے یا تم لوگوں یہاں کلب کھول کے بیٹھے ہوئے ہو؟ بتاؤ مجھے۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے ایک ایک کی طرف دیکھ رہا تھا، اور حمزہ نگاہیں جھکائے کھڑا ہوا تھا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اتنے بڑے ہو گئے ہو، تم لوگ ذرا تمیز نہیں ہے تم لوگوں میں؟ عبید چلاتے ہوئے سب کو کھڑی کھڑی سنا رہا تھا۔ سب سے زیادہ تو تانیہ کو خوف محسوس ہو رہا تھا۔ تانیہ کو وہ خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اور میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ آج کے بعد میں تمہیں ایسے ان سب کے ساتھ ایسی بیہودہ حرکتیں کرتے نہ دیکھوں، اس کے باوجود تم نے یہ قدم اٹھایا۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا، تم کمرے میں جاؤ۔ حمزہ اس کے پاس آیا۔ بھائی اس نے اتنا ہی بولا تھا، اسے یہاں پہ بلایا تھا۔ وہ الگ بیٹھی ہوئی تھی۔ حمزہ کی بات سن کے وہ غصے میں کہنے لگا، تم تو مجھ سے دور رہو، تمہارے ساتھ تو میں بعد میں بات کر لوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی کلائی دبوچتا اپنے کمرے کی طرف لے جانے لگا۔ وہ اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ عبید میرا بازو چھوڑیں، مجھے لگتا ہے کہ رخصتی کی کوئی ضرورت نہیں، میں تمہیں ایسے ہی اپنے کمرے میں لے جاؤں، ایسے ہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ شور سن کے بڑے بھی آ گئے تھے۔ بیٹا اسے کہاں لے جا رہے ہو؟ مگر اس نے کب کسی کی پہلے بات سنی تھی جو آج کسی کی بات سنتا؟ کیا ہوا ہے حمزہ؟ وہ مما جان، وہ ہم سب باہر سانگز اور میوزک لگا کے سارے، وہ کچھ بولتا، کیا ہوا ہے؟ تم لوگوں کو پتہ ہے کہ تانیہ یوں آپ لوگوں کے درمیان میں جا کے کوئی بھی ایسی حرکت کرے تو اسے غصہ آتا ہے، پھر تم لوگ کیوں اس کو اپنے ساتھ لے گئے تھے؟ عبید بیٹا سنو۔ وہ عبید کے پیچھے گئیں، مگر عبید غصے میں کمرے کا دروازہ بند کر چکا تھا۔ وہ بھی واپس جا چکی تھی۔ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تم لوگوں کو میں نے کتنی دفعہ سمجھایا۔ وہ سب کو ڈانٹ رہی تھی۔ عبید، وہ مجھے حمزہ نے اور علیزہ نے بولا تھا، وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ میں نے جب تمہیں منع کیا تھا
تمہیں ایک چیز کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اس کے جبڑے کو دبوچتا ہوا اس کے قریب ہو گیا۔ بچپن سے ان دونوں کا رشتہ تھا۔ اس کے بعد نکاح ہو گیا۔ بچپن سے لے کے اب تک اس پہ حق ہی تو جتاتا آیا تھا۔ وہ ڈرنے لگی، پیچھے پیچھے ہونے لگی۔ پلیز آپ ایسے میرے پاس مت آئیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ بس بہت دھوم دھام سے ہماری منگنی ہوئی تھی، نکاح بھی ہوا تھا، لیکن اب رخصتی کی کوئی گنجائش باقی نہیں، نہ ہی مزید میں تمہیں یوں آزادی دے سکتا ہوں۔ یہ تم ایسے کام کرتی پھرو۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے قریب آ گیا، اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہنے لگی، نہیں، آپ پلیز دور رہیں مجھ سے، کچھ بھی مت کیجیے گا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ پیچھے پیچھے ہو رہی تھی، مگر وہ اس کے بہت قریب آ گیا، اتنا قریب کہ سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی۔ اس کا لمس، اس کی قربت، یہ سب کچھ اسے ڈرا رہا تھا۔ پہلے ہی وہ بہت زیادہ خوف کھاتی تھی، بہت زیادہ خوف محسوس ہوتا تھا۔ اس کے قریب آنے لگا، وہ نفی میں سر ہلانے لگی، پلیز دور رہیں نا۔ وہ رونے لگی تھی، اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ ہمیشہ اتنا شدید خوف محسوس ہوتا کہ وہ پینک ہونے لگ جاتی۔ اس کی قربت میں اس کے ہاتھ بالکل ٹھنڈے پڑ چکے تھے، مگر وہ اس کے قریب آیا، اتنا قریب کہ تمام تر فاصلے ختم ہو گئے۔ وہ روتی رہی تھی، اسے کہاں دور جانے کی کوشش کرتی رہی، مگر وہ کہاں سننے والا تھا۔ رات تکلیف میں گزری۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اس کے بازو پہ سر رکھے ہوئے سو رہی تھی، مگر اس کے چہرے پہ نیند میں بھی خوف تھا۔ اس کے چہرے کو دیکھنے لگا، میں تمہیں کبھی کھونا نہیں چاہتا، کبھی بھی نہیں، ایک لمحے کے لیے بھی تمہیں خود سے دور نہیں جانے دینا چاہتا۔ تانیہ، میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، تمہیں میری چاہت، میری محبت، یہ سب کچھ نظر کیوں نہیں آتا؟ وہ دھیرے دھیرے اس کی گال کو سہلا رہا تھا۔ اس نے ایک دم سے آنکھیں کھول کے دیکھا تو وہ اس کے بہت قریب تھا، آنکھوں میں دیکھتے ہوئے۔ اس کی آنکھوں میں ابھی نرمی تھی، غصہ نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ پیچھے پیچھے ہونے لگی، دور رہیں۔ آج پہلی دفعہ اتنا خوف محسوس ہوا، مگر آج ادھر میرے پاس آؤ۔ ایک دم سے پھدک کے اسے دور ہو گئی۔ وہ اسے اپنے پاس کرنے لگا، اپنے پاس بلانے لگا، مگر وہ اس کے پاس نہیں آئی۔ میں نے کیا بولا ہے، ادھر میرے پاس آؤ۔ اب وہ غصے میں چلایا تو وہ سہمی ہوئی، آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کے پاس آئی، ایک دم سے اس کے بازو سے پکڑ کے کھینچا تھا۔ وہ سیدھا اس کے سینے سے آ لگی، گھبراتے ہوئے کہنے لگی، پلیز چھوڑیں مجھے، مجھے ڈر لگ رہا ہے آپ سے۔ اور روتے ہوئے اپنی کلائی چھڑانے لگی، مگر حیرت اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ ہو کیا گیا ہے؟ میں نے تم پہ ہاتھ اٹھایا، میں نے تمہیں مارا، ایسا کچھ کیا میں نے تمہارے ساتھ جو تم مجھ سے ڈر رہی ہو؟ غصے میں چلاتے ہوئے پوچھنے لگا، مگر اس کی آواز ہی تو اسے ڈرا کے رکھ دیتی تھی۔ کپ کپ آنے لگی، اس کے ہاتھ بالکل ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ آہستگی سے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتا ہوا دوبارہ سے اپنے قریب کرنے لگا، مگر اب کی بار اسے پیچھے کی طرف دھکا دیتے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلی گئی تھی، اور وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ کمرے سے باہر نکل کے اپنے کمرے میں آ گئی، واش روم کا دروازہ کھول کے سیدھا شاور کے نیچے جا کے کھڑی ہو گئی۔ اس نے شاور کھولا ہوا تھا، پوری طرح سے رو رہی تھی، اس کی ہچکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ کافی وقت بعد وہ شاور لے کے نکلی،
تو سامنے صوفے پہ ٹانگ رکھے بیٹھا ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی دوبارہ سے ڈر گئی۔ کیوں وہاں سے بھاگ کے آئی تھی؟ بتاؤ مجھے، وہ غصے میں چلایا۔ وہ دوبارہ سے سہم گئی۔ وہ اس کی حالت سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ادھر آؤ نا۔ وہ کس قدر ڈری ہوئی تھی، خوف میں مبتلا تھی، کچھ بھی نہیں بتا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا، دھیرے دھیرے اس کے ہاتھ کو سہلایا، مگر اسے یہ محبت نہیں، کچھ اور محسوس ہو رہا تھا۔ جس قدر خوف محسوس ہونے لگا، اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ پلیز میرے ساتھ ایسا مت کیجیے گا، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے آپ کی زندگی سے جانا ہے، وہ روتے ہوئے بولے۔ وہ اسے لے کے باہر آ گیا، اسے خاموش رہنے کا کہنے لگا۔ خبردار، جو دوبارہ تمہاری آواز نکلی یا تمہاری آنکھوں میں سے ایک بھی آنسو نکلا، نیچے جا رہے ہیں ہم، ناشتہ کرنا ہے وہاں پہ، رونے والا ڈرامہ مت کرنا، کسی نے کچھ پوچھا ہے تو آگے سے کوئی جواب مت دینا، اس نے غصے میں کہا۔ تو وہ ڈرتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گئی۔ اسے لے کے باہر آیا تو وہ ڈری سہمی سی لگ رہی تھی۔ اسے ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا، کرسی اس کے لیے آگے کی طرف کی تو وہ ڈرتے ہوئے کرسی کی طرف اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے کسی کی طرف نہیں دیکھا۔ اپنے ماں باپ سے سب سے نفرت محسوس ہو رہی تھی، جنہوں نے بچپن سے ہی اس کے پلوں سے باندھ دیا تھا۔ بچپن سے اسے یہ بتایا گیا تھا کہ وہ اس کا ہونے والا شوہر ہے۔ بچپن سے اس پہ رعب جھاڑتا آیا تھا۔ کبھی زندگی میں اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکی، اس کی پسند کا پہننا اور نہ ہر چیز اس کی پسند کی۔ کبھی اس نے اپنی مرضی سے زندگی کا ایک قدم تک نہیں اٹھایا تھا۔ پڑھائی اپنی مرضی سے کی، اس کی مرضی سے سب کچھ تھا۔ وہ کچھ بولی نہیں۔ اس نے ناشتہ کیا، کسی سے کوئی بات نہیں کی، اٹھ کر کمرے کی طرف چلی گئی۔ وہ خود کو اس کا غلام محسوس کرنے لگی۔ اس سے زیادہ تو وہ کچھ نہیں سمجھ سکتی تھی۔ وہ کمرے میں واپس آیا تو سامنے وہ بیڈ پہ گھٹنوں پہ سر رکھے بری طرح سے رو رہی تھی۔ وہ اس کے پاس آ کے بیٹھا اور کہنے لگا، یہ تم ماتم کس بات کا منا رہی ہو؟ مجھ سے دور جانا چاہتی ہو؟ ہاں بتاؤ۔ غصے میں اس کے بازو سے پکڑ کے چلاتے ہوئے بولا۔ اسے بیڈ سے اٹھایا تو وہ روتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، میں نہیں رو رہی تھی۔ اس نے فوراً سے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ ٹھیک ہے، اپنا سامان پیک کرو، ہمیں کہیں جانا ہے۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کہاں ہمیں جانا ہے؟ سنجیدگی سے اسے پوچھنے لگی۔ اب ظاہر ہے ہماری شادی ہو چکی ہے تو ہنی مون پہ جائیں گے نا۔ میں رخصت کر کے خود ہی اپنے کمرے میں تمہیں لے کے چلا گیا تھا، اب تمہیں گھمانے پھرانے لے کے جانا ہے۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ مجھے کہیں بھی نہیں جانا، روتے ہوئے بولی تو اس کے بازو سے پکڑ کے غصے میں اس کے جبڑے کو دبوچ لیا تھا۔ کیسے نہیں جانا؟ جانا تو پڑے گا نا۔ وہ ڈر رہی تھی۔ اس کے پاس کوئی ایسا نہیں تھا جسے وہ بتا پاتی کہ وہ کس اذیت اور کس تکلیف سے گزر رہی ہے۔ یہ ساری سوچیں اسے پریشان کرنے لگی تھی۔ وہ ڈرائیونگ کر رہا تھا، اس کی طرف دیکھا، اس کے ہاتھ کو آہستگی سے اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا۔ اس کے ہاتھ بالکل ٹھنڈے پڑ چکے تھے، شاید اسے بخار ہو گیا تھا۔ اس کی طرف دیکھنے لگا، اس کے ساتھ وہ خوبصورت لمحات گزارنا چاہتا تھا، وہ خوبصورت سی زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ کافی وقت بعد
گاڑی ایک خوبصورت سے گھر کے سامنے رکی۔ آہستگی سے اس نے آ کے دوسری طرف سے دروازہ کھولا، اپنے بازوؤں میں اٹھاتا ہوا گھر کے اندر کی طرف لے آیا، لا کے بیڈ پہ لٹایا۔ بیڈ پہ لٹاتے ہی کمرے کی ساری لائٹس آن کر دیں۔ پورا کمرہ روشن ہو گیا تھا۔ اتنی زیادہ روشنی میں اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گئی، اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تمہیں بخار ہو گیا ہے، میں تمہارے لیے کچھ لے کے آتا ہوں، آرام کرو، میں باہر جا رہا ہوں، پریشان مت ہونا، 1 گھنٹے تک واپس آ جاؤں گا۔ وہ ہمیشہ خوف کھانے والی اور ڈرنے والی لڑکی، اوپر سے اس شخص کے ساتھ یہاں تنہا اس گھر میں رہنا پڑے گا، یہ سوچ سوچ کے ہی اسے رونا آ رہا تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ کھانا لے کے آیا، لا کے اس کے سامنے رکھا۔ یہ لو کھانا کھاؤ، بلکہ مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلاؤ، اس کی اپنی جان کو۔ یہ کہتے ہوئے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ وہ صرف اپنی جنونی محبت دکھا رہا تھا، اس پہ حق جتاتا تھا، یہ بتانے کی کوشش کرتا تھا کہ اسے بے پناہ چاہتا ہے، بے پناہ محبت کرتا ہے۔ کبھی اسے یہ احساس دلانے کی کوشش نہیں کی تھی کہ وہ اس کا خیال رکھتا ہے، صرف اس پہ حق جتاتا آیا تھا۔ اب تک ان سب چیزوں نے اسے پینک کر دیا تھا۔ اس شخص کو لے کے اس کے دل میں اتنا خوف بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے سامنے بیٹھی کانپ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہوئے مسلسل خوف محسوس ہو رہا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ کچن میں برتن رکھ کے آیا۔ ایک روبدار شخصیت والا مرد اس کے ناز نخرے اٹھا رہا تھا، مگر وہ بھلا ان سب سے کہاں خوش تھی۔ اس کے سامنے آ کے بیٹھا، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا، بیڈ سے اٹھایا۔ تیز بخار ہے، کوئی بات نہیں، اتنا باہر خوبصورت موسم ہو رہا ہے، اس وجہ سے میں نے سوچا کیوں نہ ہم تھوڑی دیر باہر آ کے بیٹھیں۔ یہ کہتے ہوئے اسے لا کے جھولے پہ بٹھایا، اس کے ساتھ بیٹھ گیا تھا، اس کے سر کو اپنے سینے سے لگاتا، دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ تمہیں پتہ ہے میں تم سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہوں، میں تمہیں کھونے سے بہت ڈرتا ہوں، بچپن سے لے کے اب تک میں نے تم سے بے انتہا محبت کی، بہت ٹوٹ کے چاہا۔ ہر لمحہ مجھے یہ خوف محسوس ہوا کہ تم اگر کبھی مجھ سے دور جاؤ گی تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ اس لیے جب میں نے تمہیں حمزہ کے قریب دیکھا تو مجھے ڈر لگا تھا، تم مجھ سے چھوٹی ہو، شاید تم حمزہ میں انٹرسٹ لے رہی ہو، حمزہ تم میں انٹرسٹ لے رہا ہے، اللہ گواہ ہے۔ اس دن اگر میں تمہیں کمرے میں نہ لے جاتا تو وہاں میں نے حمزہ کی جان نکال لینی تھی۔ تمہیں لے کے میں اتنا زیادہ خود غرض ہو، اتنا زیادہ کہ برداشت نہیں کر سکتا۔ تم کسی اور کی طرف نگاہیں اٹھا کے بھی دیکھو، تم صرف میری ہو، صرف میری۔ وہ پینک ہو رہی تھی بہت زیادہ، اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے، مگر وہ بخار میں مبتلا تھی۔ کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ کچھ نہیں، نفی میں سر ہلاتے ہوئے خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر مسلسل اسے ایک ہی ڈر لگ رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو میں تمہارے کمرے میں لے جاتا ہوں، شاید تم کمفرٹیبل محسوس کرو۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے کمفرٹیبل محسوس کروائے، مگر وہ نہیں کر رہی تھی، ڈری ہوئی تھی۔ لا کے بیڈ پہ لٹایا، خود باہر آ گیا۔ شاید میں نے خود کو لے کے اس کے دل میں بہت زیادہ خوف بٹھا دیا ہے، جس کی وجہ سے ہر وقت خوف میں مبتلا رہتی ہے، مجھ سے بات بھی نہیں کر پاتی، سب سے گھل مل بھی نہیں پاتی۔ شاید اس چیز کا اسے آج احساس ہو رہا تھا، مگر یہ بالکل بھی اندازہ نہیں تھا
کہ ان سب کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ہرٹ ہو جائے گی۔ صبح تک اسے بہت شدید بخار ہو گیا تھا۔ وہ اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیے لیٹا ہوا تھا، دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلا رہا تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اس کی طرف دیکھا۔ اٹھو، میں تمہیں ہاسپٹل لے چلتا ہوں، تمہیں بہت تیز بخار ہے۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ مجھے کہیں نہیں جانا، میں کسی ہاسپٹل نہیں جانا، پلیز آپ چھوڑیں مجھے۔ وہ اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے زبردستی ہسپتال لے کے آیا تھا۔ ڈاکٹر نے جب اس کا چیک اپ کیا، اس کی کلائی پکڑی تو اس نے سامنے کھڑے ہوئے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ فوراً سے ڈاکٹر کے ہاتھ سے کلائی چھڑائی۔ غصے میں چلاتے ہوئے کہنے لگی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ مجھے ہاتھ مت لگانا۔ وہ ہونکوں کی طرح تانیہ کی طرف دیکھ رہا تھا اور ڈاکٹر نے کہا، بیٹا میں آپ کا چیک اپ کرنے لگا ہوں۔ ڈاکٹر نے نرمی سے کہا، ہاتھ مت لگانا، پیچھے کرو اپنا ہاتھ، کیوں مجھے چھو رہے ہو؟ عبید، اسے بھی مارو نا، اس کا بھی گربان پکڑو، بتاؤ اس کو کہ میری بیوی کو ہاتھ نہیں لگانا۔ وہ سنجیدگی سے عبید کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ عبید اس کے پاس آیا، کہنے لگا، خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ۔ اسے آنکھیں نکالیں تو وہ خاموش ہو گئی۔ ڈاکٹر چیک اپ کرنے کے بعد عبید کو کہنے لگی، آپ پلیز آ کے میری بات سنیں۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ بہت سہمی ہوئی لگ رہی تھی۔ ڈاکٹر کے پاس آیا۔ ڈاکٹر کہنے لگی، دیکھیں یہ بہت زیادہ ڈسٹرب لگ رہے ہیں، شاید یہ ڈپریشن اور انگزائٹی ان چیزوں کا شکار ہیں، یا انہیں کوئی فوبیا ہوا پڑا ہے، یہ کسی کو اپنے پاس برداشت نہیں کر پاتی۔ ان کا بس مجھے لگتا ہے یہ جی چاہتا ہے کہ بس اکیلی رہیں، کوئی ان کے پاس نہ آئے تو بہتر ہے۔ اگر آپ انہیں اپنائیت کا احساس دلائیں، انہیں ریلیکس رکھنے کی کوشش کریں۔ ڈاکٹر کی بات سن کے اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں کچھ مائنڈ ریلیکس کرنے والی میڈیسن لکھ کے دے رہا ہوں۔ بخار تو ایک بیماری ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے وہ بیماری اور بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ کسی سائیکالوجسٹ کو انہیں دکھائیں اور چیک اپ کروائیں۔ وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ کیا مطلب ڈاکٹر کا یہ کہنا تھا کہ وہ ایک ذہنی مریضہ ہے؟ اسے لے کے گھر آیا تو وہ بالکل خاموش تھی۔ مجھے واپس گھر جانا ہے، اس نے اتنا ہی بولا تھا۔ کیوں؟ یہاں تم میرے ساتھ وقت نہیں گزارنا چاہتی؟ اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے بولا تو نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، مجھے آپ کے ساتھ وقت نہیں گزارنا، مجھے واپس گھر جانا ہے، پلیز۔ سب کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، یہاں مجھے اکیلے آپ سے خوف محسوس ہوتا ہے۔ میری آنکھوں میں دیکھو، کیوں تمہیں خوف محسوس ہوتا ہے؟ مگر اس نے نہیں دیکھا، بس نگاہیں جھکائے بیٹھی رہی۔ میں نے بولا ہے نا، مجھے آپ سے خوف محسوس ہوتا ہے۔ میں آپ کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتی، آپ کے قریب بھی نہیں آنا چاہتی، آپ کے پاس بھی نہیں آنا چاہتی۔ اس کی آواز کپکپا رہی تھی۔ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ نہیں، آپ محبت نہیں کرتے، صرف حق جتاتے ہیں، اسے حق جتانا کہتے ہیں، محبت نہیں کہتے۔ آپ دوبارہ مجھ سے ایسی باتیں مت کیجیے گا، مجھے آپ کی محبت پہ یقین نہیں۔ وہ ہونکوں کی طرح اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے اسے کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں واپس لے کے چلا جاتا ہوں۔ اگلے دن اسے لے کے واپس گھر آ گیا۔ گھر آتے ہی اس نے یہ اعلان کر دیا کہ ہماری شادی کے سارے فنکشن ہوں گے، اور یہ سن کے سب کو حیرت ہوئی تھی۔ ہنی مون منا کے وہ لوگ آ رہے تھے اور اب اسے شادی کے سارے فنکشنز کروانے یاد آئے تھے۔
کیونکہ اسے یہ لگ رہا تھا شاید وہ یوں اچانک اس کی زندگی میں شامل ہوئی ہے، اس وجہ سے اسے کوئی خواب ہیں جنہیں وہ حقیقت کا رنگ دینا چاہتی ہوگی، اس وجہ سے ایسے کر رہی ہوگی۔ اگلے دن ہی گھر میں شادی کی تیاریاں ہونے لگ گئیں۔ سب لوگ بہت زیادہ خوش تھے۔ اب تو وہ بھی ہلکا ہلکا سا خوش لگ رہی تھی، سب کے ساتھ مسکرا لیتی تھی۔ سارے کزنز اسے باتوں میں لگائے رکھتے تھے۔ اچھے خاصے فنکشن ہونے کے بعد وہ دن بھی آ گیا جب وہ رخصت ہو کے کمرے میں اس کے آ گئی تھی۔ لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ تھی، نہ جانے آج کیوں وہ خوش تھی۔ کافی وقت بعد کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس نے دیکھا تو وہ کمرے میں داخل ہوا، اپنی شیروانی کے بٹن کھول کے شیروانی کو اتار کے دور پھینکا اور چلتے ہوئے بیزار سا اس کے سامنے آ کے بیٹھا۔ اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ مجھے پریشان کر کے بہت زیادہ خوش نظر آ رہی ہو، وہ سنجیدگی سے بولا تو وہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ڈر گئی تھی، اتنے دنوں میں اس کا اتنا اچھا رویہ دیکھ کے خوش تھی، مگر آج پھر اسے عبید سے خوف محسوس ہونے لگا۔ ایک دم سے اس کے جبڑے کو دبوچتا ہوا کہنے لگا، یہ سب کچھ کر رہی تھی نا جان بوجھ کے، بس تمہیں شادی کے فنکشنز کروانے تھے، یہ سب کچھ کروانا تھا، تبھی تم ایسے کر رہی تھی۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا تو وہ ڈری ہوئی کہنے لگی، یہ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کی آواز کپائی تھی۔ غصے میں اس کے سامنے منہ دکھائی کا تحفہ پھینکتے ہوئے کہنے لگا، یہ لو تمہارا منہ دکھائی کا تحفہ۔ یہ کہتے ہوئے وہ باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ کافی وقت بعد شوہر لے کے باہر آیا، جا کے صوفے پہ سونے کے لیے لیٹ گیا۔ ابھی تک بیڈ پہ بیٹھی روئی جا رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ شخص اس کے ساتھ اتنا برا بیہیو کر سکتا ہے، اتنا غصہ اسے دکھا سکتا ہے۔ رات کے نہ جانے کس وقت کمر پہ چلتی ہوئی انگلیاں محسوس کر کے اس نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ وہ پیچھے ہونے لگی روتے ہوئے، پلیز چھوڑیں مجھے۔ وہ گھبرا رہی تھی، کیوں چھوڑوں تمہیں؟ شادی کروانے کا شوق تھا، فنکشن کروانے کا شوق تھا، تو مجھے بھی غربت کا شوق ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا، تمہارا شوق پورا کیا، اب تم میرا شوق پورا کرو۔ مجھے نیند آئی ہے، میں سونا چاہتی ہوں۔ اس کی آواز کپا رہی تھی۔ میں زیادہ تمہیں ڈرامے نہیں دیکھنا چاہتا۔ اگر دوبارہ سے تمہاری آنکھ میں ایک بھی آنسو آیا تو یاد رکھنا میں تمہارا حشر نشر کر دوں گا، خود کو پہچان نہیں پاؤ گی۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا۔ وہ اپنی نگاہیں جھکا گئی، اپنے آپ کو ظالم شخص کے حوالے کر گئی تھی۔ وہ اپنی تمام تر خواہشات پوری کرنے کے بعد خود سکون کی نیند سو گیا۔ وہ بہت بے چین ہوئی تھی۔ کمرے سے باہر آئی تو سامنے لاؤنج میں زینب بیٹھی ہوئی تھی۔ زینب کو دیکھتے ہوئے اس کے پاس آ گئی، جو کہ عبید کی بہن تھی۔ کیا ہوا ہے؟ اتنی رات کو تم باہر کیوں آ گئی؟ اس نے نرمی سے پوچھا تو عبید کی بہن کے پاس اس کی گود میں سر رکھ لیا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ بتاؤ، وہ نرمی سے پوچھنے لگی۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی، پتہ نہیں آپی، میں عبید کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ تمہاری خواہش تھی شادی کے سارے فنکشنز کروانا، تمہاری ہر بات مانی گئی۔ بچپن سے لے کے اب تک تم دونوں کی منگنی رہی۔ نکاح کو کتنے سال ہو گئے، تم دونوں ایک دوسرے سے منسوب ہوئے، اب مکمل طور پہ ایک ہو چکے ہو، اب کیوں تمہیں پرابلم ہو رہی ہے؟ وہ نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، آپی مجھے ان سے ڈر لگتا ہے،
وہ بہت جنونی قسم کے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، تبھی میرے ساتھ ایسا کرتے ہیں، لیکن یہ محبت کہاں کی ہوتی ہے۔ وہ مجھے بہت تکلیف دیتے ہیں، غصہ کر جاتے ہیں، چلاتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے جیسے انہیں چھوڑ کے جاؤں گی یا ان کے ساتھ بے وفائی کر جاؤں گی، حالانکہ میں نے ایسا کچھ نہیں کرنا۔ اس کے باوجود وہ مسلسل تکلیف دیے جا رہے ہیں۔ وہ روتے ہوئے اسے بتانے لگی تھی، اچھا پریشان مت ہو، کچھ بھی نہیں ہوتا، چلو شاباش، رونا بند کرو، وہ تمہارے شوہر ہیں، تم شاید ڈرتی ہو، گھبراتی ہو، اس وجہ سے ایسے محسوس ہوتا ہے۔ اس کی محبت کو محسوس کرو، وہ صرف جیسی محبت تمہیں دیتا ہے ویسی ہی محبت تم سے واپس لینا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ بدلے میں تم بھی اسے ویسی ہی محبت دو۔ میری جان، تم بھی تو اسے ویسے ہی محبت دیا کرو نا۔ بدلے میں وہ نرمی سے پیش آئے گا۔ اس کی پیشانی کو چومتے ہوئے بولی تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ اسے زبردستی اٹھا کے واپس کمرے میں بھیج دیا۔ واپس آئی تو وہ بیڈ پہ سو رہا تھا۔ وہ صوفے پہ بیٹھ گئی، ڈری ہوئی تھی، سوئے ہوئے اس شخص کو دیکھنے لگی۔ بار بار آپ ہی کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ تم ایک دفعہ محبت تو کر کے دیکھو، دوبارہ تم پہ غصہ نہیں کرے گا، دوبارہ تمہیں کچھ بھی نہیں بولے گا۔ اور اسے آج پہلی دفعہ احساس ہوا، تمام عمر اس شخص نے اسے محبت ہی تو کی تھی، لاڈ ہی تو کیے تھے، ہر بار اسے محبت دیتا، محبت کرتا، مگر اس نے بدلے میں کیا کیا؟ کبھی محبت نہیں دی، ہمیشہ کبھی محبت سے پیش ہی نہیں آئی۔ وہ چلتے ہوئے اس کے قریب آ گئی، آہستگی سے اس نے کندھے پہ سر رکھا۔ وہ سکون کی نیند سو رہا تھا، اس کے گرد بازوؤں کا حصار قائم کیا۔ بس وہ یہ چاہتی تھی کہ اسے محبت دے جیسی وہ محبت چاہتی تھی، وہ شخص ویسی ہی محبت دے۔ وہ کوئی جنون نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اس کی جنونی کیفیت اسے ڈرا دیتی تھی۔ آج وہ محبت کی خاطر دل میں ڈر بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک اپنے اتنا قریب کسی کا لمس محسوس کر کے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کے کندھے پہ سر رکھے ہوئے ایک جگہ پہ دیکھی جا رہی تھی، آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آہستگی سے مڑ کے اس کی طرف دیکھنے لگا، اس کے بازو سے پکڑ کے اسے مزید اپنے سینے سے لگاتا، اس کے گرد بازوؤں کا حصار قائم کر گیا تھا۔ کیا ہوا ہے میری جان؟ اتنی زیادہ کیوں پریشان لگ رہی ہو تم؟ رو کیوں رہی ہو؟ نرمی سے اسے پوچھا۔ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ محبت سے پوچھ رہا تھا۔ اتنی محبت، اتنی اپنائیت کا احساس یہ پہلے کہاں تھا؟ پہلے اتنی محبت کہاں تھی؟ آج وہ کیوں اتنی اپنائیت دکھا رہا تھا؟ ابھی اپنائیت دکھانے کے بعد اس نے پھر غصہ کر جانا تھا، وہی جنونی کیفیت دکھانی تھی۔ وہ کچھ بولی نہیں تھی، بس آہستہ آہستہ اس کی قمیض کو جکڑتے ہوئے اس میں چھپی جا رہی تھی۔ وہ حیران ہوا تھا، تانیہ کا یہ رویہ اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ اب تک وہ بھی اپنے جنون دکھاتا آیا، مگر آج پہلی دفعہ اپنی نرمی اور محبت سے اسے بات کر رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ محبت سے اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے پوچھا تو وہ کچھ بولی نہیں، بس آنکھیں بند کیے اس کے سینے پہ سر رکھے لیٹی رہی۔ اور چائے میں آپ کے لیے ناشتہ لے کے آئی ہوں۔ دھیرے دھیرے اپنے گالوں پہ لمس محسوس کرتے ہوئے اس نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو وہ اس کے بہت قریب تھی۔ اس کے گیلے بال، چہرے پہ چھائے ہوئے مختلف رنگ، اس کے لبوں پہ مسکراہٹ، یہ دیکھ کے آنکھیں مسلتا ہوا اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اپنے ہاتھوں سے بنا کے لائی ہو؟ نہیں، ملازمہ نے بنایا ہے۔ میں نے پہلے کبھی کچھ اپنے ہاتھوں سے بنایا جو آج بنا کے لاتی۔
اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا، ہاں یہ بات بھی صحیح ہے، آپ جلدی ناشتہ کر لیں، رکو میں فریش ہو کے آتا ہوں، لیکن تب تک ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اب ظاہر ہے فریش ہونے کے بعد ہی تو ناشتہ کرنا ہے، یہ کہتے ہوئے وہ سنجیدگی سے اٹھ کے چلا گیا۔ ابھی بھی اس نے اس قدر سنجیدگی اور ٹھنڈے لہجے میں بات کی تھی، مگر اس نے زیادہ اس بات کو سیریس نہیں لیا تھا۔ کافی وقت بعد وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا، اس کو دیکھنے لگی جو اپنی دیوانگی کی ہر حد پار کرنے پہ تلا ہوا تھا۔ اس کے سامنے بیٹھا مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اب کیا مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلاؤ گی؟ ویسے مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اچانک سے میری بیگم کا رویہ کیسے بدل گیا؟ لگتا ہے جو کچھ میں نے بیگم کے ساتھ کیا اس کے لیے مجھے معاف کرنا چاہتی ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا، مگر وہ کچھ بولی نہیں تھی۔ ناشتہ کرتے کرتے اچانک رکا، اس کی طرف دیکھا، تم کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ میرے ساتھ ڈرامے لگا رہی ہو؟ محبت کرنے کی محبت جھوٹی جتانی ہے، مجھے دھوکے میں رکھنا ہے، غصے میں چلاتے ہوئے بولا۔ وہ ڈر گئی، ہمیشہ جب بھی اسے محبت سے بات کرنے کی یا محبت سے قریب آنے کی کوشش کرتی، کسی نہ کسی طرح سے اسے ڈرا دیتا تھا، کچھ نہ کچھ ایسا کر جاتا تھا جس کی وجہ سے وہ اس قدر ڈر جاتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگ جاتے تھے۔ وہ اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی، پھر مسکراتے ہوئے بولی، نہیں، آپ سے محبت کرتی ہوں نا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی گال پہ ہاتھ رکھ دیا۔ بار بار اس کے کانوں میں زینب کی باتیں گونج رہی تھیں، اسے جتنی محبت ہوگی اتنی ہی وہ تمہارے ساتھ محبت سے رہے گا، اس کے دماغ میں چل رہی تھی۔ وہ نرمی سے کہنے لگی، میں آپ سے محبت کرتی ہوں نا۔ اور یہ سن کے ایک دفعہ پھر سے اس کے ہاتھ رکے تھے۔ نگاہیں اٹھا کے اس کی طرف دیکھنے لگا، سچ میں محبت کرتی ہو؟ اس بات میں سر ہلانے لگی، میں نے آپ سے جھوٹ کیوں بولنا ہے؟ ٹرے کو سائڈ پہ کرتی ہوئی بالکل اس کے قریب آ گئی، اس کے گرد بازو حائل کرتے ہوئے اس کے سینے پہ اپنا سر ٹکا لیا، مگر ابھی بھی خوف کی وجہ سے نارمل انداز میں اسے بات کر رہی تھی، محبت سے اس کے ساتھ پیش آ رہی تھی تاکہ وہ نارمل انداز میں رہ سکے۔ کافی دیر تک اس کی طرف دیکھتا رہا، اس کے گرد حصار قائم کیے ہوئے تھا۔ بہت شکریہ اپنی محبت جتانے کے لیے۔ اس کے بعد وہ آفس چلا گیا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ محبت سے پیش آتی، کبھی کبھی اتنا غصہ کر جاتا کہ وہ ڈر جاتی، سہم جاتی، اسے دور جانے کی کوشش کرتی، اور وہ دوبارہ سے ہمیشہ کی طرح اپنے قریب لے آتا، اسے محبت جتانے لگ جاتا۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، وہ کمرے میں داخل ہوا، غصے میں کہنے لگا، تم آج حمزہ کے ساتھ کہاں گئی تھی؟ ایک دم سے اس کے بازو سے پکڑتے ہوئے پیچھے دیوار کے ساتھ لگا دیا، اتنی زور سے لگایا کہ اس کی کمر بہت شدت سے دیوار پہ لگی، اسے درد ہونے لگی۔ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا، بتاؤ مجھے کیوں حمزہ کے ساتھ گئی تھی؟ غصے میں چلاتے ہوئے بولا۔ تو وہ حیرت سے دیکھتی لگی تھی، آج پہلی دفعہ اس نے اتنی شدت سے دور دھکا دیا کہ وہ گرتے گرتے بچا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ اپنے آپ کو؟ میں آپ کی غلام ہوں، بیوی ہوں، نکاح کیا ہے آپ نے، کوئی خریدا نہیں ہے میرے ماں باپ سے، جو آپ مجھ پہ اتنی پابندیاں لگاتے ہیں۔ میں تنگ آ گئی ہوں، بچپن سے لے کے اب تک آپ کی پابندیاں برداشت کرتے کبھی زندگی کو کھل کے جی نہیں پائی۔ میں نے کبھی زندگی کو کھل کے انجوائے نہیں کیا، کبھی اپنے دوستوں کے ساتھ نہیں جا سکی، صرف اور صرف آپ کی وجہ سے۔ آپ نے مجھ سے میرا بچپن تک چھین لیا، میں نے کچھ اپنی پسند کا نہیں پہنا،
آپ نے اتنا بولا جو تم چاہتی ہو وہ تم کر لو، مجھے کسی نے یہ نہیں کہا، میری زندگی ہے، میں اپنی مرضی سے گزار سکتی ہوں۔ نہیں، ساری زندگی آپ کی مرضی سے گزاری، آپ کی منقوہہ ہوں، آپ کی منگیتر ہوں، آپ کے ساتھ شادی ہونی ہے، آپ شوہر ہیں، آپ کے مطابق زندگی گزاروں، آپ کو جو پسند ہے وہ کروں۔ آپ نے نفرت کروا دی ہے مجھے، وہ چلاتے ہوئے بولی۔ میں نے سوچا تھا آپ سے محبت سے پیش آؤں گی، محبت سے رہوں گی تو سب کچھ نارمل ہو جائے گا، مگر نہیں، نہ آپ نارمل ہو سکتے ہیں۔ آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے، بلکہ ذہنی مریض ہیں جن کے دماغ میں اور ذہن میں صرف یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ مجھ پہ صرف حق جتانا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ بے شک کریں، بتائیں مجھے کبھی ایسی ویسی حرکت کی ہے میں نے، بتائیں۔ اس کی گربان سے پکڑتے چلاتے ہوئے پوچھنے لگی، اور وہ خاموش ہو گیا۔ اس کی باتوں نے اسے جھنجھوڑ کے رکھ دیا، آنکھوں میں آنسو لیے، نہ جانے کتنی دیر تک نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتی ہوئے اگلے ہی لمحے پیچھے کی طرف دھکا دے گئی۔ مجھے ہاتھ لگانے کی یا میرے پاس آنے کی کوشش مت کیجیے گا، جا رہی ہوں میں اپنے کمرے میں، بہت جلد آپ سے طلاق لے کے زندگی سے چلی جاؤں گی۔ اب وہ اس کے پاس آنے لگا، مگر اسے پیچھے کی طرف کر چکی تھی۔ یہ میرے ماں باپ کا بھی گھر ہے، آئی سمجھ؟ آپ کو جتنا گھر ہے اتنا ہی میرا بھی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ اپنے کمرے میں آتے ہی اس نے بہت زور سے کمرے کا دروازہ بند کیا اور دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے، پوری طرح سے رونے لگی۔ وہ محبت کرتا تھا، حق جتاتا تھا، غصہ کرتا تھا، کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ کتنے لمحوں میں اسے عبید سے محبت ہو گئی۔ وہ اپنے دل کو سنبھال نہیں پا رہی تھی، مگر وہ چاہتی تھی اسے دور جائے تاکہ اسے احساس ہو وہ اس کے لیے کیا ہے، وہ کیوں اس کے ساتھ ایسے کرتا ہے۔ نہ جانے کتنی دیر تک روتی سسکتی رہی۔ 2 دن ہو گئے تھے، کمرے سے باہر نہیں نکلی، کسی سے کوئی بات نہیں کی۔ اس کے سامنے عبید سے بات کرنے کی کوشش کرنا تو وہ غصہ کر جاتی، کہتی وہ عبید کے بارے میں کچھ سننا بھی نہیں چاہتی، کچھ جاننا بھی نہیں چاہتی۔ وہ کمرے سے باہر نہیں نکلتی۔ 1 ہفتہ ہو گیا تھا عبید کو چھوڑ کے آئے ہوئے، بار بار ضد کر رہی تھی، عبید سے طلاق لینا چاہتی ہے۔ صبح اس کی مما کمرے میں داخل ہوئیں، اپنے بالوں میں کنگھا کر رہی تھی، کسی گہری سوچ میں مگن تھی۔ تمہیں ذرا لحاظ ہے، ذرا بھی شرم آتی ہے؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولیں تو وہ اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ خدا کے لیے یہ مت بولیے گا کہ عبید سے طلاق نہ لوں، میں نے اسے طلاق لینی ہے، اس کی زندگی سے نکلنا ہے۔ طلاق لینے کی میرا بچہ، کوئی ضرورت نہیں، کل کو مر جائے گا، پھر ایک کام کرنا، بیوہ ہو کے بیٹھ جانا، اپنی مرضی کی زندگی گزارنا۔ وہ بیمار پڑا ہے، تمہارا نام پکار رہا ہے، تمہیں بلا رہا ہے، پچھلے 3-4 دن سے وہ بیمار پڑا ہوا ہے، مسلسل کہہ رہا ہے، تمہیں ملنا چاہتا ہے، صرف تم اس کے پاس جاؤ، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ تمہیں اس چیز کا احساس ہے؟ یہ سن کے اس کے دل کو کچھ ہوا، ایک دفعہ پھر سے محبت دل میں جاگی۔ وہ حیرت سے اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگی، اس کے قدم رکے نہیں تھے۔ جلدی سے کمرے سے باہر گئی، عبید کے کمرے کی طرف آئی۔ وہاں عبید کی مما اس کے سر کو اپنی گود میں رکھے بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی کمرے سے باہر چلی گئی۔ وہ چلتی ہوئی عبید کے پاس آئی، آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں کھول کے دیکھا اور اس کے پاس تھی۔ اس کے پاس آ کے آہستگی سے اس کی پیشانی کو چھوا تو بخار میں تپ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کو بہت سختی سے اپنے ہاتھ میں لیا، چومتے ہوئے اس کے ہاتھ پہ پیشانی ٹکاتے بری طرح سے رونے لگی تھی۔
آپ کو بخار ہو گیا، آپ میسیج نہیں کر سکتے تھے؟ وہ روتے ہوئے بولی، کس حق سے میسیج کرتا؟ تم نے تو میری زندگی سے جانے کی کوشش کی۔ وہ اس کی لبوں پہ انگلی رکھ کے روتے ہوئے کہنے لگی، محبت ہو گئی ہے، آپ سے دور نہیں رہ سکتی۔ اس کے سینے سے چپک گئی۔ ان چند دن کی دوریوں نے انہیں یہ احساس کروایا کہ ایک دوسرے سے کس قدر محبت کرتے ہیں۔ آہستہ آہستہ وہ نارمل ہو گیا۔ اس نے روکنا ٹوکنا چھوڑ دیا اور وہ محبت کی طلبگار تھی، اسے محبت دینے لگا۔